علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ اپنے دینے والے کے لیے قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے. صدقہ ہوتا ہے قیامت وہاں جب قبر میں یہ پہنچے گا تو قبر کی جو گرمی ہے صدقہ اسے دور کرے گا. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قبر میں جب یہ بندہ پہنچتا ہے تو صدقہ بھی آ جاتا ہے. جو مال اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اچھے ساتھی اور دوست کی صورت میں. اور فرمایا قیامت والے دن پل صراط پر صدقہ اس کے لیے گزرنے کا سبب بن جائے گا. اور میدان محشر والے دن صدقہ خیرات وہ مال جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ اس کی شفاعت کرے گا, اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. امام طبرانی نے حدیث نقل کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر صدقہ دینا لازم کر لو. صدقہ یہ نہیں, ہر بندے کی اپنی ایک طاقت ہے, اپنی استطاعت ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ 1 روپیہ صدقہ کر سکتا ہے تو وہ کرے, ایک 10 کر سکتا ہے تو 10 کرے, ایک 100 کر سکتا ہے تو 100 کرے. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے کرے ضرور. حتیٰ کہ اگر وہ کسی کو ایک لقمہ روٹی کا کھلا سکتا ہے تو وہ بھی کھلا دے, اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تمہیں 6 باتیں عطا کرے, 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. حضور فرمایا دنیا میں پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے, رزق میں کمی نہیں آتی. اور دوسرا اس کے مال میں زیادتی ہوگی, مال بڑھ جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ فرمایا صدقہ کرنے سے بستیاں آباد ہوتی ہیں. جو لوگ صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں لوگ اس کے قریب جاتے ہیں, اللہ کی مخلوق اس کے قریب جاتی ہے. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, صدقے کا جب آپ کسی پر صدقہ کریں تو یہ تصور نہ کریں کہ اس سے میں کام لوں گا. ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک عجیب ماحول ہو گیا, ہم خرچ اس پر کرتے جس سے ہمیں فائدہ ملنے کا کی خواہش ہو اور فائدہ ملنے کا جو ہمیں امید ہو, یقین ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ملے, اس پر خرچ کرتے ہیں. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں, اس کے لیے اس سے کام لینے کے لیے یا اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں. اور یہ امید بھی نہ رکھیں کہ کبھی مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. بس آپ اللہ کے لیے خرچ کریں, پھر اللہ کے ہاں اس کا اجر دے کر گیا ہے. اور فرمایا 3 آخرت میں جو ملیں گی وہ یہ ہوں گی کہ نمبر 1 اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. قیامت والے دن سیدھے سیدھے ہر چیز سامنے ہوگی, کوئی بندہ مکر نہیں سکے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا جی, میں نے یہ نہیں کیا, نہیں, ہر چیز سامنے ہوگی. لیکن کچھ بندے ایسے ہوئے جن کی اللہ پردہ پوشی فرمائے گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چھپ کر صدقہ کیا کرتے تھے, دائیں ہاتھ سے دیتے تھے, بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی. کبھی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے اور کبھی صدقہ اعلانیہ دینا افضل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ مسجد ہے, اب یہاں پر صدقہ اعلانیہ دینا افضل ہے. کس لیے؟ ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا جی 1000 روپیہ مسجد کو دیتا ہوں. دوسرے کا دل کی یار اس نے 1000 دیے, میں 2000 دوں, یار میں 2000 دیتا ہوں. تیسرا اٹھا, اس نے کہا نہیں میں نے 5000 دینا. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر کا فائدہ ہو جائے گا. تو ہر وہ چیز جس سے اللہ کا فائدہ ہو, اللہ کے دین کا فائدہ ہو, اللہ کے گھر کا فائدہ ہو, وہ افضل ہے. اس لیے یہاں صدقہ دینا افضل ہے. اب چھپا کر کہاں دینا, چھپا کر کہاں دینا افضل ہے؟ آپ مثال کے طور پر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہیں, اسے سامان دینا چاہتے ہیں, چھپا کر دے. یہ جو ہمارے یہاں روٹین بن گئی, فلاں بندے نے جی 50 شادیاں کروا دی تھی اجتماعی, فلاں نے, یہ صرف نام و نمود ہے یار, یہ کوئی خدا کے لیے نہیں ہے. اس بیچارے کو ذلیل کر 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 کے جی اخبار والے آؤ جی, فوٹو سیشن ہو جی, ویڈیو بنے جی, سوشل میڈیا پر جائے جی, الیکٹرانک میڈیا پر جائے جی, ہمارا نام جی فلاں پیر صاحب نے, فلاں جناب وڈیرے نے, فلاں نے, وزیر نے, فلاں نے یہ کر دیا. اس نے جناب اتنی بیٹیوں کی بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرا دی, ان کو بیچاروں کو سارا کے سب کے سامنے لا کر ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ کوئی صدقہ تھا؟ اب یہاں چھپا کر دینا افضل ہے کہ اس کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہے. امام زین العابدین کے بارے میں نا لوگ تصور کرتے تھے
کیونکہ وہ اتنا صدقہ نہیں کرتے. جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو 100 گھر آ گیا, 100 گھر روتا ہوا 100 گھر آ گیا, اور ان کی چیخیں نکلتی تھی. انہوں نے کہا کہ اب ہم تو اجڑ گئے, ہمارا وارث دنیا سے چلا گیا, ہمارا کفیل دنیا سے چلا گیا. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ وہ بندہ تھا جس نے ہم 100 گھروں کی کفالت اٹھائی ہوئی تھی. اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے جو کمر تھی نا اس پر رسیوں کے نشان تھے. آپ کے غلام سے, خادم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رات کو اپنے کاندھے پر بوریاں اٹھا کر غربا کے گھر میں تقسیم کیا کرتے تھے, خود اٹھا کر لے گئے. اب یہ ہے صدقہ. ہم پتہ نہیں کسی دنیا میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں, ہمیں تو خبر ہی نہیں. تو بھلے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, کسی نہ کسی کو روز دے دیا کرو, پھر دیکھنا اس کا فائدہ تمہیں کیا ملے گا. اور فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آخرت میں, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دوزخ سے آزادی کا سبب بنے گا. دوزخ سے آزادی کا سبب بنے گا. اب فائدہ دیکھ لیں کیا ہے, فائدہ دیکھ لیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیکھ کے کیوں نہ صدقہ کر دیا کرو.